10 پوائنٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں ارمان علی. ناظرین گرامی, آئی ٹی کو لے کر آج میرے ساتھ بات کریں گے اسحاق زکریا صاحب. ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایکس منسٹر جو فواد چودھری ہیں, انہوں نے بیانیہ دیا ہے کہ چاند جب یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے, اس کی ڈیٹ کا جب پتہ لگایا جا سکتا ہے, جب اس کی برتھ کا پتہ کیا جا سکتا ہے, 615 کروڑ انڈیا کو لگا کر وہاں جانے کی کیا ٹھانی, کیا سوچی کہ وہ وہاں پہ اتنا پیسہ صرف کر کے چلے گئے. اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ایک آئی ٹی کا منسٹر اس طرح کے جب ریویوز دے تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا. ان کا کیا کہنا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی, اور ایک عجیب سا اسٹیٹمنٹ ہے, جو بندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر رہا ہو اس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا, تو یہ پھر آپ اس ملک کی جو سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حال ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو پہلے تو تھوڑی سی اگر توجہ کر لیتے کہ سائنس ہوتی کیا ہے تو میرے خیال سے مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا. دیکھیں, سائنس جو ہے وہ قدرت کے پوشیدہ رازوں سے پردہ ہٹانے کا نام ہے. قدرت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں اور سامنے نظر آ رہی ہیں, ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں دیکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پانی کی سمپل سی آپ دیکھ لیں, پانی کا فارمولہ اگر دیکھ لیں, ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمبینیشن ہے, تو آپ کہیں ہائیڈروجن کہاں ہے اور آکسیجن کہاں ہے اور اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے. تو جب آپ قدرت کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے نہیں آئیں, جو اس کی ٹیکنیکلٹیز انسان کے سامنے نہیں آئیں, تو اس کو اگر آپ اس سے پردہ ہٹائیں گے تو وہ آپ کو اس کو سائنس کہیں گے. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے انفارمیشن منسٹر اس بات کو سمجھ لیتے تو چاند کی جہاں تک بات ہے, چاند تو والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں. اور دنیا جو ہے وہ چاند پر جانا جو ہے وہ اس کو ایک سمبل سمجھتی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کی. آپ دیکھیں ناسا جو فرانس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور جو اس پہ ریسرچ کرتا ہے, جو پوری اسپیس کو دیکھتا ہے, اس طرح کے ادارے جو ہے وہ اب آپ کہیں کہ آپ مریخ پہ یا چاند پہ کیوں گے یا آپ خلا میں کیوں گے. قدرت کو جب جتنے نظام ہیں, قدرت کے نظام کو جو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے اس کو مسخر کریں گے تو تبھی جا کر بات بنے گی. اگر آپ قدرت کے نظام کو مسخر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر تو بات مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فوٹو میں بیٹھ کے ناران کا خان دیکھ لیں, آپ فوٹو میں بیٹھ کے نیو یارک دیکھ لیں, پھر کدھر آپ جرمنی آسٹریلیا چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسپوجر بڑھتا ہے تو ہم اسٹڈی ٹور کے لیے, جناب آپ نے سرکاری ٹوروں پہ کروڑوں اربوں روپے اس عوام کے لگا دیے, بیٹھ کے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں, آپ دیکھ لیتے ہیں, اس کو 4 فوٹو میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ برمنگم میں کیا ہے, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کیا چل رہا ہے. ابھی آپ سرچ کر لیں سڈنی کے آسٹریلیا کرکٹ میں کون سا کرکٹ میچ ہو رہا ہے, تو پھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو وہاں پہ کرکٹ میچ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انفارمیشن آپ کو آن لائن ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ چیز نہیں ہے. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ جب آپ کہیں پر سفر کرتے ہیں تو تب آپ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, تب آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم میں موجود ہے. علماء کرام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر, آپ کی علم کی لگن اور آپ کی اس کے علم کی چاہت جو ہے وہ سب سے بڑی, اس میں اگر کوئی چیز آپ کے سائنس ٹیکنالوجی علم کو ایکسپلور کرتی ہے تو وہ آپ کا سفر ہے. آپ جائیں, جا کر چیزوں کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں تو تب جا کر آپ کو یقین آتا ہے. اور جب تک آپ مشاہدے کی بات نہیں کریں گے, جب آپ چاند پہ جا کر اس کی چیزوں کو خود نہیں دیکھ پائیں گے, تو پھر بات وہی ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کے آسٹریلیا اور جرمنی دیکھ لیں. سر, انڈیا نے تیسری بار چندریان 3 بنا کر تیسری بڑی کوشش کی ہے, جس میں ایک بار وہ فلاپ ہو گئے تھے, وہ چاند پر لینڈنگ کر سکے, ایک میں انہوں نے پانی چاند پر دریافت کیا, کچھ مشاہدات ان کے باقی رہ گئے تھے, تیسری کوشش انہوں نے کی ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیں, انڈیا کی اس تیسری کوشش کو 615 کروڑ لگا کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں اس کے تو اس کو 100/100 نمبر آپ دیں. میں تو کہتا ہوں اگر 100 سے زیادہ نمبر ہوتے تو ان کو دیے جاتے کہ انہوں نے تیسری اٹیمپٹ کی اور اتنا بڑا سرمایہ لگایا. اور پاکستان میں جو ہے دیکھیں انہوں نے مشاہدہ کیا, جا کر پہلی کوشش کی, دوسری چندریان 3 پہ وہ کامیاب ہوئے. اگر وہ پہلی کے بعد چھوڑ دیتے تو شاید آج اتنی بڑی کامیابی نہ ہوتی اور دوسرا دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ان کا نام نہ جاتا. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت تو ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, لیکن ہماری جو ٹرین ہے وہ حویلیاں سے کراچی نہیں پہنچ سکتی, چاند تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. ہم سے تو بجلی کا بلب نہیں چل رہا, پاکستان میں بجلی آئی اور بجلی گئی. یہاں پہ تو آپ یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے. پاکستان کی معیشت تباہ حال پہ. آپ کہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے منسٹر، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اور جب آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو پھر انہوں نے اتنے اربوں روپے لگا کے جب وہ چاند پر پہنچے ہیں تو آپ کے پاس تو یہاں پہ آٹا کھانے کو نہیں ہے، چینی نہیں ہے، دال نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کی تو ذہنی کیفیت جو ہے وہ آٹا چینی دال تک محدود کر لی گئی ہے. اور یہ آپ انڈیا کو کریڈٹ دیں کہ ہم ساتھ آزاد ہوئے تھے اور ہم سے بہت پیچھے تھا انڈیا. آج انڈیا ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ انڈیا کا ایک لیاقت آباد جو شہر ہے وہ اتنا ٹیکس کلیکٹ کر لیتا ہے جتنا ہمارا KPK پورا صوبہ اکٹھا نہیں کر پاتا. تو آج انڈیا اتنے آگے اگر نکل گیا ہے تو ان لوگوں کی محنت ہے. اگر کوئی لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ٹف جاب کر کے آگے نکلتے ہیں تو ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انڈیا ہمارا بڑا دشمن ہے اور ہمیں اس بات پہ تکلیف ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اپریسیشن جو ہے وہ بڑی تکلیف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا، محنت کی، تو وہ آگے نکل گئے ہم سے. سر، ایک طرف بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس نے $615 کروڑ لگا کر چندریان 3 جو کہ چاند پر لینڈ کرنے کے لیے یہاں سے روانہ کر دیا. 43 ڈیز میں اگر وہ لینڈ کر جاتا ہے تو انڈیا چوتھا ملک ہوگا جو چاند تک رسائی حاصل کرے گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ انڈیا کی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہوا ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا اور وہ اس وقت ترقی یافتہ قوموں کی صف میں جا کھڑا ہوا ہے. اور آج پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کی صف میں بھی نہیں رہا. ہم بنگلہ دیش، نیپال، لیبیا، افغانستان اور اس سے اپنا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں. تو انڈیا کو تو اس پہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کا چندریان 3 جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد کامیابی کی طرف گامزن ہے. یہ جہاں پہ انڈین سائنسدانوں کی کامیابی ہے وہاں پہ انڈیا کے معیشت دانوں کی کامیابی ہے، اور جہاں پہ انڈیا کے معیشت دانوں کی کامیابی ہے تو وہاں پہ ان کے سیاست دانوں کی کامیابی بھی ہے. یہ ان کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. چونکہ 6.5 آپ جو اماؤنٹ بتا رہے اتنی بڑی، یہ اربوں میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے پاکستان کے حساب سے، اور اربوں روپے لگا کر تیسری دفعہ چاند پر جانے کی کوشش کرنا اور پھر اس میں کامیاب ہو جانا، یہ ان کا کریڈٹ ہے جس پہ انہیں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. سر، انڈیا نے تو تیسری بڑی کوشش کی ہے چاند پر قدم رکھنے کی. کیا اگر پاکستان وہاں پہ ہوتا اور اتنا پیسہ لگاتا اور ایک بار ناکام ہو جاتا دوسری بار کوشش کرتا؟ پاکستان تو خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوشش کرتا تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کے لیے بھی اٹیمپٹ کر سکے. چونکہ آٹے چینی دال سے نکلے گا تو پھر کوئی کوشش کر سکے گا. اور یہاں پہ سیاستدانوں کو جو فرصت ہوگی اپنی بیوروکریسی کو، اپنی اس سے فرصت اسٹیبلشمنٹ کو ہوگی. یہاں پہ کرپٹ پریکٹس سے جان چھوٹے گی. جہاں پہ اربوں روپے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی ملک کیسے سوچ سکتا ہے چاند پہ جانے کے لیے؟ ان کی تو جو ہے تمام کے تمام ادارے جو ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور کی بات، جو چلتے ادارے آ رہے تھے پاکستان میں نیشنل لیول کے، وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں. تو فائنینسنگ ہے نہیں ہے. کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ چاند پہ جائیں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کر سکیں؟ ہم نے 40 کروڑ کا ایک پاکستان کا 500 اسکوائر فٹ کا بڑا جھنڈا بنایا ہے جو 76ویں یوم آزادی پہ واگا بارڈر پہ لہرایا جائے گا. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا 615 کروڑ لگا کر چاند پر تیسری بڑی کوشش کر رہا ہے قدم رکھنے کی. کس کا فیصلہ درست ہے اور کس کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگا ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو دہائیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ پہ اربوں روپے لگا دیں. آپ دیکھیں آن دا ریکارڈ ہے، AG آفس کی رپورٹ آپ نکلوائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اربوں روپے جو ہیں وہ صرف آپ کی 23 مارچ کی پریڈ پہ لگتے ہیں. اور اب آپ نے جھنڈا بنا لیا ہے، جھنڈا بنانے پہ آپ نے کروڑوں روپے لگا لیے اور وہاں پہ کروڑوں روپے لگائے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس آٹا نہیں ہے اور آپ کی گندم سمگل ہو رہی ہے، آپ کے پاس چینی نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. آپ کے پاس تو آسان فارمولہ ہے، وہ چاند پہ جائیں، وہ میزائلوں کے تجربے کریں، وہ راکٹ سائنس میں جائیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جائیں اور آپ ایک گانا بنا دیں کہ بس اس پہ ہم نے اتنے ارب لگا دیے. گانا ریلیز کر دینا ہے آپ نے. آپ کی یہی اٹیمپٹ ہے. آپ کے سنگرز جو ہیں وہ اس پہ آپ اربوں روپے گانے پہ لگا دیں، جھنڈے بنانے پہ لگا دیں. آپ یہی آپ سے ہو سکتا ہے. آپ 23 مارچ پہ، آپ 14 اگست پہ، پریڈوں پہ، آپ چراغاں کرنے پہ، آپ وہ بتیاں لگانے پہ، آپ راہوں میں چونے ڈالنے پہ، آپ سیکورٹی کے نام پہ، آپ سیکورٹی سیفٹی کے نام پہ اربوں روپے ادھر لگا دیں. باقی دنیا تو اس وقت بہت آگے نکل چکی ہے. 5th جنریشن وار میں پاکستان کا جو اس وقت حال ہے وہ ایک ڈیفالٹ ملک کے پاس ہم کھڑے ہیں جو دسمبر کے بعد ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ آپ اپنے بیوروکریسی کو اربوں روپے کی گاڑیاں دے دیں، ان کو فیول دے دیں، ان سے کام ٹکے کا نہ لیں، ان کے ایڈیشنل جو افسران ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور صرف اس کا مقصد یہی ہو کہ اس ملک پر حکومت کیسے کرنی ہے اور اس ملک کی غریب عوام کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس پہ آپ کی ساری توجہ ہوگی. تو آپ کہاں پہ چاند کا سوچیں گے پھر؟ اسحاق صاحب، انڈیا کی جو اپنی کرنسی ہے وہ
18 ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، بلکہ وہ ٹریڈ 18 ممالک کے ساتھ کر چکے ہیں. ہمارا 75 کا نوٹ اپنا دکاندار نہیں لیتا اور 10 کا سکہ اپنے ہی ملک میں نہیں چلتا. کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا سے تو اب آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اب کمپیئر کریں اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے، آپ کمپیئر کریں لیبیا سے. آپ کو تو اب کمپیریزن ہوتا ہے. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو جو کمپیریزن دیتا ہے وہ سری لنکا سے دیتا ہے جو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. آپ کا فائنانس منسٹر کمپیریزن کرتا ہے افغانستان سے جو 2 سال پہلے آزاد ہوا ہے، جس میں اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہے. اس سے بھی پیچھے آپ کھڑے ہیں. ڈالر کا ریٹ وہاں پہ جو ہے وہ ہم سے ڈالر جو ہے وہ بہتر کنڈیشن میں ہے. آپ کا جو ٹکا جس کو آپ ادھر ہم ہندکوں میں پنجابی میں کہتے تھے کہ تو ٹکے دا بھی نا، اور وہ جو حالات ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اور آپ تو کمپیریزن اگر کریں گے انڈیا کے ساتھ تو اب انڈیا کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. مودی نے پچھلا آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے پبلکلی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ خود اپنی موت آپ مر رہے، ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ مودی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان میں ادھر ادھر کریں گے، پاکستان کے خلاف بیان بازی بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اور ہم جو ہے وہ حسب روایت اپنا پاؤں اٹھا کے کس کا اوپر ہے اور کس کا نیچے، اور یہی کام ہم کرتے رہیں گے بس. سر، مودی نے کہا ہے کہ اگر تیسری بار مجھے بھارت کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا تو 5ویں بڑی اکانومی طاقت ہے بھارت، ہم اس کو تیسری بڑی اکانومی، اور کوشش کریں گے کہ تیسری بھی نہیں، اس کو پہلی بڑی اکانومی طاقت بنا دیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی اگر وہ تیسری بار الیکٹ ہو کے یا نومینیٹ ہو کر آگے آ جاتے ہیں تو وہ واقعی اپنے ملک کو اتنی بڑی معیشت پہلی دنیا کی بنا دیں گے؟ وہ بالکل جس طرح سے مودی گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، وہ بالکل بنا سکتے ہیں. جو چونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں اور ہم جو چونکہ ہمارے پڑوسی ہیں، مودی نے جو سٹیپس لیے ہیں آپ کے سامنے ہیں. ان کی جو معیشت اس وقت اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں کھڑی ہے کہ اس پہ بات جو ہے وہ کرنی تو دور کی بات. آپ دیکھیں پوری ورلڈ مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت آئیڈیل مارکیٹ انڈیا بنی ہوئی ہے کہ پورے جتنے دنیا کے بڑے انویسٹرز ہیں وہ انڈیا جانے کو پریفر کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے، ان کا بزنس سیکیور ہے. وہاں پہ آلدو انڈیا میں اور بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن وہاں پہ جو انویسٹرز کو وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں اور اس کو اتنی بڑی اربوں کی مارکیٹ دے رہے ہیں. اگر کوئی انویسٹر 5% شیئر بھی لے لیتا ہے تو وہ عام ملکوں سے جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب انڈیا کی آبادی اتنی ہے کہ 1 سے 2% شیئر لینا تو کسی بھی بڑے انویسٹرز کے لیے یا کسی بھی بڑی کمپنی کے لیے وہ مشکل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی چونکہ اب تو معیشت کی جنگ ہے، تو معیشت کی جنگ میں انڈیا جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے. اور جس طرح ورلڈ اکانومی اس نے کیپچر کی ہے، ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر مودی کی پالیسیاں آنے والی گورنمنٹ نے فالو بھی کی تو تب بھی انڈیا جو ہے وہ 5ویں سے چوتھے تیسرے پہ چلا جائے گا. سر، انڈیا 14 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ آزاد ہوا، ایک ہی دن دونوں الگ الگ ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ترقی میں بہت آگے نکل گئے، ہم کوسوں پیچھے رہ گئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارا کرپٹ سسٹم ہے. کرپٹ حکمران ہیں، کرپٹ ذمہ داران ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا. ان کی نااہلی کی وجہ سے آج 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سٹیک پہ لگی. ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت سے اس ملک کو دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جہاں پر 1 کپ چائے پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، آج وہاں پر جو ہے وہ 320 کروڑ کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 کپ چائے پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہاں پہ یہ ناخلف حکمران چیئرمین سینٹ کو اربوں روپے کی مراعات دینے جا رہے ہیں. جہاں پہ انہوں نے کپ چائے پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہاں پہ تو آج جو ہماری رویت حلال کمیٹی ہے وہ بکروں اور دمبوں سے چاند دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. تو کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ سر، آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں، جاپان ایٹم بم کھا کے کہاں پہنچ گیا، ہم ایٹم بم بنا کے جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئے. دیکھیں جاپان نے اس کو ریئلائز کیا، اس نے سمجھا اس بات کو کہ اس کی ترقی کس میں ہے. دیکھیں جاپان کا آج بھی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے ان کے اپنے پاس نہیں ہے. جاپان کا مسئلہ اور پاکستان کا مسئلہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر آزاد ہونے والی دنیا کی واحد ریاست ہے. مدینہ کے بعد بننے والی مسلمانوں کی پہلی یہ ریاست تھی، اور اس کو ایٹمی طاقت بننے کے بعد پاکستان کو زیادہ خطرات جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئی پاکستان کی طرف اور پاکستان کے حالات کو خراب کرنے پہ، اور اس نے اپنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا. پاکستان کے نیچرل ریسورسز پہ بھی دیکھیں آپ، پاکستان کے ریکارڈنگ کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان کے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے کیپچر کر لیے ہیں. آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ، آپ نے دہشت گردی کے نام پہ، آپ نے خودکش بمبار کے نام پہ جو سیکیور اینڈ سیف ایریاز تھے ان میں انویسٹرز ان سے آپ نے بھگا دیا. اب پاکستان میں آپ کہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، تو حالات بہتر کرنے کے لیے
وہ آپ کو خون دل دینا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ رخ برگ گلاب بنے گی. ادروائز جو ہے وہ ہم تو پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے. اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوران پہ کرم کرتے رہیں گے. ہم تو چیخ چیخ کے کہتے رہیں گے. یہ پاکستان کے جو ذمہ دار شہری ہیں، جو ذمہ داران افسران ہیں، چاہے وہ ملٹری میں، چاہے سول میں، چاہے بیوروکریسی میں، وہ تو کہتے رہیں گے، لیکن جن کے پاس اختیار ہے، جو اصل ذمہ داران ہیں، جب تک وہ اپنی ذمہ داری اور اختیار کو نہیں سمجھیں گے تو اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں سر گے. آخری پوائنٹ یہ بتا دیجیے گا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ دوڑنے اور اس کے ساتھ دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے ہوں گے کہ کل ہمارا بھی نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں روشن ہو اور ہمارا ملک بھی آگے نکلے ترقی میں؟ دیکھیں جی، بھارت کے ساتھ اگر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے اور بھارت اور دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو فیصلہ سازی کے مراحل میں فیصلہ کرنے والے جو اس ملک کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس میں ٹیلنٹڈ لوگ لانے ہوں گے، نااہل لوگ نہیں لانے ہوں گے. وہ چاپلوس، وہ ٹاؤٹ جو آپ کی باتوں پہ سر ہلائیں اور آپ کی باتوں پہ دم ہلاتے ہلاتے آپ کی ہر بات کو مانیں، اگر آپ ایسے لوگوں کو ارباب اختیار بنائیں گے یا ذمہ دار بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس ملک میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور شورائی نظام لے کر آئیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمر لا کاپی کریں گے تو تبھی آپ ابھی آگے نکل سکتے ہیں. باقی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو اس ملک کو جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ ملک کی صفوں میں لا کھڑی کرے، سوائے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینہ کی ریاست کے قانون کے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پلس پوائنٹ. اسحاق زکریا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جان رہے تھے کہ ہم آئی ٹی میں کہاں ہیں اور پڑوسی ملک کہاں پہنچ گیا. اس کو بیٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہم بھی دنیا کے مقابلے میں اگر کھیلنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں تو ہم بھی بھارت کی طرح آگے بڑھ سکیں. کیا کلیے اپنانے ہوں گے؟ آپ بتائیے کامنٹ سیکشن میں. پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم، مجھے دیجیے اجازت. جلدی ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.